معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ میرا نام صفدر علی خان ہے۔ میرا تعلق جدی پشتی رئیس گھرانے سے ہے۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو مجھے میسر نہیں، اور کون سی ایسی برائی تھی جو مجھ میں موجود نہیں تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد والد کے لاڈ پیار نے مجھے ضدی اور خود غرض بنا دیا تھا۔ باپ کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے ہر وہ کام کر گزرتا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان ساری برائیوں کے باوجود اگر مجھ میں کوئی اچھائی تھی تو صرف یہ کہ میں پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا اور ہر سال پاس ہو جاتا تھا۔ یہی میرے والد کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ میری تمام برائیوں کو جاگیرداروں کی شان جانتے تھے۔ 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے کالج میں داخلہ لینے کا شوق چرایا تو والد صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی۔ ایک تو میرا انداز اور شکل و صورت نوابوں والی تھی، اوپر سے بے تحاشا دولت نے مجھے خود سر بنا کر رکھ دیا تھا۔ کالج میں داخلے کے بعد میں مزید بگڑ گیا۔ غنڈہ گردی اور ہڑتالیں کروانے میں میرا نام سر فہرست ہوتا۔ میرے تمام اساتذہ مجھ سے تنگ تھے، لیکن وہ میری غنڈہ گردی اور والد صاحب کے اثر و رسوخ کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ کالج میں 4 سال گزارنے کے بعد میں پکا بدماش بن گیا تھا۔ اب میں نے پڑھائی میں بھی دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ وہ دسمبر کی ایک سرد صبح تھی۔ مجھے صبح صبح سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالا لیکن کچھ نہ ملا۔ مجھے نشہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ہاسٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ مجھے جبرو کے اڈے تک جانا تھا جہاں میری ضرورت بآسانی پوری ہو سکتی تھی۔ صبح کا وقت تھا، میں نے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی مخالف سمت سے ایک خستہ حال بوڑھا آدمی تیزی سے اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ قریب آنے پر میں اسے پہچان گیا کہ یہی وہ پاگل ہے جو ہر وقت چیتھڑوں میں ملبوس شہر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومتا نظر آتا تھا۔ میں نے بارہا اسے بچوں کے پتھروں سے لہو لہان ہوتے دیکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود وہ بغیر چپل کے تھا۔ میرے قریب پہنچ کر وہ ایک دم رک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ پلک جھپکائے بغیر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے چاہا کہ اس کی نگاہوں سے بچ کر ایک طرف سے ہو کر نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر جیسے ہی میں نے قدم بڑھائے، اس نے زوردار آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جا جا چلا جا، جا اپنا قبلہ درست کر لے، جا دیر مت کر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نعرہ یا علی مدد بلند کیا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل گھبرا گیا تھا، لیکن اسے پاگل جانتے ہوئے اس کی باتوں کو ذہن سے جھٹک کر جبرو کے اڈے کی طرف چل پڑا۔ میری مصروفیات جوں کی توں رہی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ آج مجھے اپنے دوستوں سے ملنے جانا تھا۔ یونیورسٹی کے کچھ پرچے غائب کروانے تھے، اس سلسلے میں ہماری میٹنگ تھی۔ اس سے پہلے میں نے اپنے دوستوں کے لیے نشے پانی کا بندوبست بھی کرنا تھا، کیونکہ میٹنگ کے لیے ہوٹل میں کمرہ بک کروانا اور دوستوں کی تواضع میری ذمہ داری تھی۔ میں نے ہاسٹل سے نکل کر پی سی او سے فون کرنا بہتر سمجھا۔ اپنے دوست شکیل عرف شیکا کو سارے انتظامات کے بارے میں بتا دیا۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ میں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ٹیکسی کے لیے نظریں دوڑائیں۔ ٹیکسی تو خیر مجھے نظر نہیں آئی، لیکن کچھ فاصلے پر میں نے اسی پاگل کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ میری ہی طرف آ رہا تھا۔ پیچھے کچھ بچے تھے جو ہاتھوں میں پتھر لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ آج تو اس پاگل کے جسم پر چیتھڑے بھی نہیں تھے۔ وہ میرے قریب سے دوڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ ایک دم میں نے دل میں سوچا، لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے لوگوں کو اللہ لوگ کہتے ہیں۔ اس شخص کو تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کپڑے ہی پہن لے۔ میری پوری توجہ اس پاگل پر مرکوز تھی۔ ایک دم وہ مڑا، زمین سے پڑا پتھر اٹھایا اور میری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ اے کیا کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے والا؟ میں جیسے مرضی رہوں؟ بول، اب کہے گا؟ اب کہے گا؟ اب کچھ کہا تو پتھر مار کر تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ تیرا تو اپنا قبلہ درست نہیں، جا چلا جا۔ ایک دم اس نے پتھر میری طرف پھینکا تو میں لاشعوری طور پر ایک طرف ہٹ گیا اور وہ پاگل آگے کو چل پڑا۔
بچے اب بھی اس کے پیچھے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز تھا۔ میرا دل اس وقت بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ جو خیال میرے دل میں تھا اور جسے میں نے زبان سے ادا تک نہ کیا تھا، وہ کیسے اس تک پہنچ گیا۔ ایک دیوانگی سی مجھ پر سوار ہو گئی۔ میں بھی ان بچوں کے ساتھ اس پاگل کے پیچھے چل پڑا۔ بچے اب بھی اس کو پتھر مار رہے تھے، میں ان کو روک رہا تھا۔ آخر میں نے ڈانٹ کر سب کو بھگا دیا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے بات کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ چلتے چلتے اچانک ایک جگہ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور ارد گرد سے پتھر اٹھانے لگا۔ پتھر اٹھانے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے پتھر آسمان پر پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ پتھر پھینکتا جاتا اور کہتا جاتا تھا، بادلوں جلدی آؤ، بارش کرو، بہت گرمی ہے۔ اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان بادلوں سے بھر گیا، بجلی کڑکی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میں حیرت سے آسمان پر چمکنے والی بجلی اور برسنے والے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم مجھے اس پاگل کا خیال آیا تو میں نے اس کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں میرے اندازے کے مطابق اس پاگل کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میرے دل کی دنیا ایک دم بدل گئی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے دوست میری تبدیلی پر حیران تھے۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتے، لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس گاؤں چلا جاؤں۔ میں نے اپنے دوستوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، لیکن وہ پہلے ہی جان گئے تھے کہ اب مجھے ان کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی اور میں اب ان کے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ چنانچہ وہ مجھے کسی صورت زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ میں ان کے تمام رازوں سے واقف تھا اور میں ان کے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے انہیں ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے خلاف کبھی زبان نہ کھولوں گا، لیکن وہ کسی صورت میری بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ میں ان کے لیے موت کا پھندا بن جاؤں گا۔ مجھے بڑی شدت سے ان تمام گناہوں کا احساس ہونے لگا جو مجھ سے سرزد ہوئے تھے اور جن پر اس سے پہلے میں نے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ اب میرے دل میں صرف یہ خیال تھا کہ ایک بار اپنے والد سے مل لوں اور ان سے معافی مانگ لوں۔ ابھی میری صرف نگرانی کی جا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے قتل کے لیے دن مقرر نہیں کیا تھا۔ میرے پاس ایک رات کی مہلت تھی۔ میں نے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کی تاریکی میں نے کھڑکی کے پٹ کھولے اور آہستگی سے نیچے اتر گیا۔ بمشکل پہرے داروں کو دھوکہ دیا اور رات کے اندھیرے میں ہی اپنے گاؤں کا رخ کیا۔ صبح کے 4:30 بجے تھے جب میں اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ ملازم مجھے اتنی صبح خالی ہاتھ حویلی میں آتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے والد صاحب کو میرے آنے کی خبر دے دی۔ وہ فوراً حیران پریشان ملازم کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ پتر خیریت؟ کوئی چٹھی پتر نہیں؟ تو کس طرح اتنی سویرے آ گیا؟ خیر تو ہے؟ والد صاحب نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب والد صاحب سے کوئی بات چھپانا ناممکن تھا۔ پتر دس کی گل ہے، تیرے اتھروں میرا کلیجہ چیر دینے۔ والد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اوئے جاؤ اور روٹی ٹکر کا بندوبست کرو، والد صاحب نے ملازموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری حالت اس وقت بڑی عجیب سی تھی۔ وہ صفدر علی خان جس نے زندگی میں جو چاہا پایا اور جس کی خواہش کی اسے حاصل کیا تھا اور اب بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اب تک خوابوں میں زندگی گزری ہے اور اب آنکھ کھلی تو ایک بھیانک تصویر سامنے تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ والد صاحب کو تمام تفصیل بتانا شروع کی۔ سب کچھ بتانے کے بعد میرے دل کا بوجھ کسی حد تک کم ہو گیا تھا، لیکن دل کی خلش ابھی باقی تھی۔ رہ رہ کر دل و دماغ میں ایک فقرہ گونج رہا تھا، اپنا قبلہ درست کر۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ اپنے گناہوں کے لیے توبہ کروں اور اپنے رب عز و جل کی طرف پلٹ جاؤں، مگر احساس ندامت کسی پل چین نہ لینے دیتا تھا۔ والد صاحب تمام باتیں سننے کے بعد سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پتر تو روٹی ٹکر کھا لے، پھر تیار شیار ہو جا، تجھے میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہے، والد صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور خود اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔
میں نے بھی اپنے کمرے کی راہ لی اور ملازم کو ناشتہ لانے کو کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ بڑے صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تیار ہو کر آئیں۔ میں ملازم کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ والد صاحب گاڑی کے پاس تیار کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا۔ گاڑی ایک طرف کو روانہ ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم قدرے ویران علاقے میں داخل ہو گئے۔ میں اس طرف کبھی نہیں آیا تھا کیونکہ یہ علاقہ بالکل بنجر تھا۔ اونچے نیچے پہاڑی ٹیلے تھے اور سبزہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک جگہ والد صاحب نے گاڑی روکنے کا حکم دیا اور گاڑی رک گئی تو گاڑی سے اتر گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ والد صاحب نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے دشوار گزار سفر کے بعد ہم ایک غار کے دہانے پر پہنچے۔ دہانے پر پہنچ کر والد صاحب نے اپنی انگلی پر چاقو سے ایک کٹ لگایا اور خون کے چند قطرے زمین پر ٹپکائے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے خون کے قطرے زمین پر سے غائب ہو گئے۔ اب والد صاحب ہاتھ جوڑ کر غار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آ جاؤ سیوک، تمہاری بلی قبول کی جاتی ہے۔ اچانک یہ آواز غار کے اندر سے آئی۔ والد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر غار کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ گہرائی میں اترنے کے بعد غار کے ایک کونے سے ہلکی سی روشنی ظاہر ہو رہی تھی۔ ہم دونوں غار کے اس کونے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں پہنچ کر غار بائیں طرف مڑ گیا تھا۔ اس سمت داخل ہونے کے لیے ایک بڑا سا سوراخ تھا، روشنی وہیں سے نکل رہی تھی۔ والد صاحب میرا ہاتھ پکڑے ہوئے غار کے اس حصے میں داخل ہو گئے۔ غار کا یہ حصہ ایک مستطیل شکل کا تھا۔ اس کے وسط میں ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جس میں آگ روشن تھی۔ ناگوار بو سارے غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ آگ کے سامنے ایک منحنی سا بوڑھا بیٹھا تھا جس کے جسم پر ایک لنگوٹ تھا اور پورے جسم پر سندور ملا ہوا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال جس کا رنگ سفید اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ والد صاحب اور میں اندر داخل ہوئے تو اس بوڑھے سادھو نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بیٹھنے کو کہا اور خود آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک عجیب پراسرار چمک تھی۔ ایک لمحے کو مجھے اس کی آنکھیں اپنے وجود کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا چاہتے ہو سیوک؟ سادھو نے والد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ والد صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے میرے بارے میں بتانا شروع کیا تو سادھو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کیا بتانا چاہتے ہو، سادھو نے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ کیا اس کے دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ سادھو نے والد صاحب سے سوال کیا۔ جی سادھو مہاراج، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے سارے دشمن ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے تمہیں بلی دینی ہوگی۔ تمہارے بیٹے کو مسلسل 9 روز اپنے خون کے 4 قطرے دینے ہوں گے۔ 9 دن کے بعد اس کے دشمنوں کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ ہر روز رات کے ٹھیک 2 بجے اسے اپنے خون کے 4 قطرے زمین پر ٹپکانے ہوں گے۔ اس کے بعد ساری زندگی یہ ہر ماہ کی 13 تاریخ کو خون کے 4 قطرے دان کرے گا۔ پھر یہ ہمارے خاص شرن میں ہوگا اور جو اس کی طرف قدم بڑھائے گا ہم خود اس کا سروناش کریں گے۔ والد صاحب نے ہاتھ جوڑ کر یقین دلایا کہ یہ ایسا ہی کرے گا۔ اچھا اب تم جاؤ، ہمارا سمے بہت قیمتی ہے۔ والد صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور پھر واپس آ گئے۔ میں نے ابھی تک والد صاحب سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں اب اس سادھو کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن جب کبھی کوئی سوال کرتا والد صاحب یہ کہہ کر چپ کرا دیتے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ناچار میں خاموش ہو جاتا۔ آج رات 2 بجے مجھے اپنے خون کے 4 قطرے دینے تھے اور میرے والد مجھے بار بار یاد کروا رہے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس حق میں نہیں تھا۔ بھلا خون کے قطروں سے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن میں اپنے والد کو کیسے سمجھاتا جو میرے دشمنوں کو کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ گھڑی نے رات کے 2 بجائے اور والد صاحب میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے چاقو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اپنی انگلی پر کٹ لگاؤ اور خون کے 4 قطرے فرش پر ٹپکاؤ۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے ہی خون کے قطرے فرش پر گرے تو فوراً ہی زمین پر سے ایسے غائب ہو گئے جیسے کسی نے خون کو فرش پر سے چاٹ لیا ہو۔
میں کبھی فرش کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے والد کے چہرے کی طرف۔ پتر، یہ باتیں تیری عقل میں نہیں آئیں گی، تو اپنے کام سے کام رکھ، اور پورے 9 دن تو نے یہی کرنا ہے، اور اس دوران تو نے حویلی سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا۔ والد صاحب نے مجھے حکم دیا۔ مجھے خون کے قطرے فرش پر ٹپکاتے ہوئے 9 روز گزر چکے تھے۔ آج 10واں دن تھا۔ آج صبح ہی صبح میں نے اپنے والد صاحب سے حویلی سے باہر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بخوشی مجھے دے دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو گئے تھے۔ 1-2 گھنٹے کھیتوں میں گزارنے کے بعد میں اپنے پرانے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ حویلی واپس لوٹا تو دوپہر کے 2:15 بجے تھے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور اخبار اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر اخبار پڑھوں گا، پھر کچھ دیر پڑھنے کے بعد شام میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے نکلوں گا۔ کمرے میں پہنچ کر میں بستر پر بیٹھ گیا اور اخبار کھول کر میں نے شہ سرخیوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ حمید عرف حمادو کا پراسرار قتل اخبار کی شہ سرخیوں کا مرکز تھا۔ میرا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ پوری خبر پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ یہ میرے دوست کے قتل کی خبر تھی، جسے رات 2 بجے پراسرار طریقے سے اس کے بستر پر قتل کر دیا گیا تھا، اور پولیس قاتل کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ لیکن پولیس نے جلد ہی قاتل کو پکڑنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ شب و روز بڑی سست روی سے گزر رہے تھے۔ ہر 9 روز کے بعد اخبار میں ایک قتل کی خبر آتی، اور وہ خبر میرے کسی دوست کے متعلق ہوتی جو کسی نہ کسی حوالے سے میرے جرائم میں شریک رہا ہو۔ میں شدید ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میرے دوست جو بعد میں میرے دشمن بن گئے تھے وہ ہلاک ہو جائیں، لیکن یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ 9 مہینے گزر چکے تھے۔ اب مجھے ہر مہینے کی 13 تاریخ کو خون کے 4 قطرے فرش پر ٹپکانے پڑتے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید سادھو اپنے کالے علم سے سب کو قتل کروا رہا ہے۔ مجھے اسے روکنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں خون کے قطرے ٹپکانے بند کر دوں۔ شاید اس طرح سادھو مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور یہ قتل کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ ویسے بھی اس رات چاند کی 13 تاریخ تھی اور رات کے 2 بجنے والے تھے۔ میں ایک کتاب کے مطالعے میں غرق تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے رات کے 2 بجائے تو کسی طاقت نے میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بستر سے نیچے اتار دیا۔ پھر اس اندیکھے وجود نے میری انگلی پر کٹ لگایا تو خون کے قطرے زمین پر ٹپکنے لگے۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا، خون کے قطرے فرش پر غائب ہو گئے۔ میں خوفزدہ ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا، مگر میرے سامنے کوئی نہ تھا۔ لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کو میں جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے رات گزاری اور صبح اپنے والد کو رات کا تمام واقعہ سنایا تو والد صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر تم نے سادھو مہاراج کا کہا پورا نہ کیا تو تم مشکلات میں پڑ سکتے ہو۔ تمہیں ساری زندگی ہی کرنا ہوگا تاکہ تمہارا کوئی دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے زندہ نہ رہے۔ مگر مجھے اپنے والد صاحب کے خیالات سے اختلاف تھا، چنانچہ میں نے بحث کرنا بہتر نہ سمجھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ملازم کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اگر والد صاحب پوچھے تو کہہ دینا کہ دوستوں سے ملنے گیا ہوا ہوں، اور خود سادھو سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راستے مجھے یاد تھے، چنانچہ دشوار گزار سفر کرنے کے بعد میں غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں بائیں طرف مڑا تھا جہاں سادھو موجود تھا، لیکن وہاں اس وقت کسی کی موجودگی کے نام و نشان نہ تھا۔ میں حیران و پریشان سا غار سے باہر آ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اچانک میرے دماغ میں خون کے قطرے کا خیال آ گیا، جیسا والد صاحب نے کیا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی انگلی پر کٹ لگایا اور خون کے قطرے زمین پر ٹپکنے لگے۔ جیسے ہی خون کے قطرے زمین پر گرتے فوراً غائب ہو جاتے۔ اچانک غار کے اندر سے سادھو کی آواز بلند ہوئی، تمہاری بھیٹ سویکار کی جاتی ہے، اندر چلے آؤ۔ میں ایک بار پھر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کے اندر سے ناگوار سی بدبو آ رہی تھی۔ اب سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا جب میں اپنے والد کے ساتھ پہلے آیا تھا تب دیکھ چکا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ سادھو اپنی مخصوص جگہ پر پہلے والی حالت میں موجود تھا۔
کیوں آیا ہے بالک؟ تیرا کام تو ہو رہا ہے، سادھو نے کہا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا، میرے واقف کار مارے جائیں، میں اس سلسلے کو بند کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، جا واپس چلا جا۔ اس کے ساتھ ہی غار کا منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں مایوس ہو کر واپس گھر آیا، دل بہت اداس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، لیکن توبہ اور نجات کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ والد صاحب زمینوں میں مگن تھے اور میری طرف سے بالکل بے فکر، کیونکہ ان کے خیال میں اب بالکل محفوظ تھا اور کوئی دشمن میرا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا۔ لیکن میں کسے جا کر اپنی حالت بتاتا؟ ایک دم مجھے مولوی صاحب کا خیال آیا، جو ہمارے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور دینی تعلیم بھی دیتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور اپنی بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹے، تم نے غلط طاقتوں سے مدد حاصل کی ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تم اللہ سے توبہ کرو اور باقاعدگی سے نماز ادا کرو۔ اللہ رحمان، رحیم اور کریم ہے، سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے دوبارہ اس سادھو کے پاس جانے سے بھی منع کیا۔ میں نے ان کی تمام باتیں اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ وہاں سے نکل کر گھر آیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی۔ میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ اس کے بعد میں باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب اگلے مہینے کی 13 تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیا مجھے پھر خون کی بھیٹ دینی پڑے گی اور اس کے نتیجے میں میرے کسی دشمن کی جان جائے گی؟ آج صبح ہی سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور دیر تک استغفار کرتا رہا۔ میرے دل کی عجیب سی حالت تھی۔ میں مسجد سے نکل کر قبرستان کی طرف چل پڑا، والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور قبر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں والدہ کو اپنی زندگی کی ساری باتیں بتاؤں اور ان کی باتیں سنوں، لیکن یہ کیوں کر ہو سکتا تھا؟ یہی سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں بے خودی میں والدہ سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں کتنی دیر سے یہاں ہوں۔ اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں خود فراموشی کسی کیفیت سے باہر نکل آیا۔ مڑ کر دیکھا تو وہی پاگل میرے سامنے کھڑا تھا، جس کی ایک نظر نے میرے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ چل اٹھ جا، کتنی بڑی سفارش لے آیا ہے کمبخت، ماں کو بلا لایا ہے، چل اٹھ۔ پاگل نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چل ہاتھ آگے کر، اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ اس نے میرے ہاتھ کو مسافے کے انداز میں چھوا اور کہا، دیکھ، ہم پھر نہیں آئیں گے، اپنا قبلہ درست رکھنا، ابھی تو اس کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ اس نے میرے والدہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ والدہ کی قبر کی طرف مڑا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ میں سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ میرے حواس جواب دے چکے تھے۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ آنکھ کھولی تو خود کو بستر پر پایا۔ والد صاحب قریب ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے گاؤں والے بے ہوشی کی حالت میں قبرستان سے اٹھا کر لائے تھے۔ اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد کبھی میری انگلی سے خون نہیں نکلا، نہ ہی مجھے خون کی بلی دینی پڑی۔ میں اب باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں اور برائیوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب دل گھبراتا ہے تو قبرستان میں والدہ کی قبر پر چلا جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ لوگ فقیر، جسے میں پاگل سمجھتا تھا، میری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ شاید میری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جنہیں قبر میں بھی میرا خیال تھا۔ میرے اس ہاتھ سے جسے اس اللہ والے نے چھوا تھا، ہلکی ہلکی خوشبو آتی رہتی ہے، اور دھونے کے باوجود آج تک اسی طرح خوشبو برقرار ہے، اور جب بھی میں والدہ کی قبر پر جاتا ہوں تو یہی خوشبو اور بڑھ جاتی ہے۔ شاید میری والدہ بھی مجھے یاد دلانا چاہتی ہے کہ میں اپنا قبلہ درست رکھوں، کیونکہ میں گناہوں کی دلدل سے صحیح سلامت واپس آ گیا ہوں، اور اب اگر میرے قدم ڈگمگائے تو میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں
تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔